شب قدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل شب قدر کے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے۔ 1000 مہینے کی 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے، کہ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزارے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا، اور اس سے زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے۔ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منشور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہے کہ اس نام کا سبب کیا ہوا۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت ہوئی ہیں، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، اگر نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن۔ اس سے اللہ کے لال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا، اس کی تلافی میں یہ رات مرمت ہوئی۔ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کی عبادت میں گزار دے تو گویا 829 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانے کامل عبادت میں گزار دیا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی 4000 حضرات کا ذکر فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ذکر علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کی 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور بل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر سنائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت ہے۔ اس قسم کے اطلاق روایت کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے، اور اس میں عمل بھی اس کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ نتائج دستان قسمت راچہ سودار رہبر کامل کہ خضر اب حیان تشنا میں ارد سکندر۔ کس قدر قابل رشک ہے وہ مشاہد جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کے تعین میں علماء امت کے درمیان میں بہت ہی کچھ اختلاف ہے۔ تقریباً 50 کے قریب اقوال ہے، سب کا احاطہ دشوار ہے، البتہ مشہور اقوال کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔ کتب حدیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورت شریف کی تفسیر لکھ دی جائے۔ ترجمہ حضرت قدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے، اور فائدہ دوسری کتب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ فائدہ یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، چہ جائے کا اس میں اور بھی بہت سے برکات و فضائل شامل ہو گئے ہیں۔ آگے زیادتی شوق کے اس لیے اشارہ فرماتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی و فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ۔ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں
ابتدا میں تجھے دیکھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی، اور باغ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہاوے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا جبکہ تو مینا کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو الگ لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس قطرے کو بہت بہتر صورت مرمت فرما دی تو والدین کی بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی، اور جب کہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی طاعت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنے اس فقرے کے معذر کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی مفسرین کے چند قول ہیں، جو مریا کا یہی قول ہے کہ جو اوپر لکھا گیا ہے اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت سا بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمے کے بقدر ہیں۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان۔ پانچواں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمت خاص نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں مگر مشہور قول پہلا یہی ہے۔ سنن بہقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقبول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ وضاء حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مال جمع ہونا شروع ہوا، اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا وغیرہ قبول ہونا۔ تو اکثر روایات میں وارد ہے۔ دور منشور کی ایک روایت ہے کہ اس رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات ہمیں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام و رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سراسر سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہی ہے، یا حتیٰ مطلع الفجر، وہ رات انہی کی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس سورہ شریف کے ذکر کے بعد خود اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت و برکت وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو فضائل رمضان یعنی شب قدر کے فضائل رکھے، شب قدر کی پوری صورت کی جو ایک فضائل رکھی ہیں، اس پر غور و فکر کریں۔ یہ راتیں بہت امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی، تو ہمیں اس کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب کیا اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات بھی نصیب کرے۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، اور اسی حکم پہ یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت میں تلاوت و ذکر وغیرہ میں مشغول ہو، اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ غیر کسی بد نیتی سے کھڑا نہ ہو، بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو۔ خطابی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو، وہ سمجھ کر بدلی کے ساتھ نہیں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اتفاق زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت کی مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے، عبادت میں انعام زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ تو اتنی خوبصورت فضائل شب قدر، اتنی بڑی رات ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔
دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی اس پر عمل کریں، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس رمضان اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برکت و رحمت عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پر ایک مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ آگے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو ٹرانسلیشن قرآن اینڈ اسلام۔